الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. گزشتہ 2 جمعے ہم نے سورۃ العصر کی تفسیر پر اور پہلی آیت پر ہم نے کلام کیا ہے. آج دوسری آیت اور تیسری آیت کو بیان کریں گے. اللہ کریم مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے. ان یہ عربی زبان میں یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں تاکیداً زور دینے کے لیے، ورنہ تو قسم آلریڈی اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے. اس کے باوجود یہاں تاکید، نہ صرف انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ لام تاکید بھی یہاں استعمال ہوا. ان الانسان لفی، یہ لام بھی تاکید کے لیے بلا شبہ، without any doubt, indeed, surely، لفی خسر. اور یہاں خسر بھی نکرہ استعمال ہوا. خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، جو گرامر جانتے ہیں عربی کی وہ اس کا لطف لے رہے ہیں کہ یہ جو خبر آئی ہے یہاں خسر، یہ بھی نکرہ استعمال ہوئی اور فرمایا یہ جو خسارہ ہے، نقصان ہے، کوئی معمولی خسارہ نہیں، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. عمر منظور صاحب آپ آگے تشریف لیں، ادھر آ کے بیٹھیں. ہماری مسجد کے سابقہ امام 2010-11 میں جب میں یہاں تھا تو میرے ساتھ حضرت امام ہی تھے. آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. الانسان میں الف لام جو داخل ہوا یہ جنسی ہو تو اس سے مراد یہ کہ جتنے بھی انسان ہیں، ساری کی ساری جماعت انسان خسارے میں ہے. آگے ایکسیپشنل کیس بیان کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں ہے، لیکن الا فرما کر
ایک کیٹیگری ایسی بھی بتائی جو یہ 4 اعمال کرے وہ محفوظ رہے گا اس خسارے سے. اور اگر یہاں الانسان میں الف لام عہدی ہو تو پھر خاص لوگ مراد ہیں. خاص لوگ ابو جہل مراد، ابو لہب مراد، ولید بن مغیرہ مراد، جو کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ خسارے میں، نقصان میں. کیوں؟ ہم نے اتنی بڑی آفر کر دی کہ ہم آپ کو عرب کا سردار بنا دیں گے، ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے، بہترین خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں لے آئیں گے. بس آپ جو دعویٰ کر رہے ہو نا اللہ کی وحدانیت کا، ہمارے بتوں کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو، یہ دعویٰ چھوڑ دو، یہ کلیم نہ کریں، باقی آپ سب کچھ آپ کا. حضور نے فرمایا مجھے منظور نہیں. ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند لا کے رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. تو کہتے ہیں یہ تو خسارے میں، نقصان میں. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، میرے محبوب کو خسارے میں کہنے والوں تم خود خسارے میں ہو. اللہ جواب دیتا ہے. ابو لہب نے ایک بار کہا تھا نا کہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اسی لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پر. اللہ نے سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تو انسان خسارے میں ہے. محفوظ کون ہے اس خسارے سے؟ کون لوگ ہیں جو خسارے سے محفوظ ہے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان ارشاد فرما دیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں پہلے ہی جملے پہ کلام کروں گا ایمان پر. ایمان والے خسارے سے محفوظ ہے. کائنات کی ساری دولت آپ کے پاس ہو، ایمان نہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ سب سے غریب، فقیر، مسکین، حقیر، آپ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. ایمان کا نور ہے تو آپ سب سے امیر ہو. ایمان ہی سرمایہ ہے زندگی کا. ایمان ہے تو عزت ہے، ایمان ہے تو شان ہے، ایمان ہے تو وقار ہے، ایمان ہے تو عروج ہے، سر بلندی ہے، ایمان ہے تو بندہ کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لا الہ الا اللہ کہو، جنت کا داخلہ تمہارا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھا. حضور نے فرمایا ابو ذر، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ، سب کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچے دل سے کہا نا، اور اسی عقیدے پر اس کا وصال ہوا، انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے اس کی جو ڈپارچر ہے وہ اسی پر ہو، اس عقیدے پر ہو کہ لا الہ الا اللہ، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ کا، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس آدمی نے زنا بھی کیا ہو، ایڈلٹری کی ہو، اس آدمی نے چوری کی ہو، بڑے بڑے گناہ آپ نے گنوائے، حضور فرماتے جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت جائے گا. ابو ذر غفاری نے کیا سوال کیا؟ بڑے گناہ کیے ہو، جو زانی ہو، زنا کیا ہو، ایڈلٹری کی ہو، بڑے بڑے گناہوں میں چوریاں کرتا ہو، کیا وہ بھی جنت جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، جس نے کلمہ پڑھا چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، چاہے اس نے چوری بھی کی ہو، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر ریپیٹ کیا اپنا کویسچن یا رسول اللہ، جس نے زنا کیا چوری کیا وہ بھی جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں، جس نے زنا کیا چوری کیا وہ بھی جنت جائے گا. ابو ذر غفاری نے تیسری دفعہ یہی سوال کیا، حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، وہ جنت ضرور جائے گا. حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا عمر بن لحی کے بارے میں کہ مشرک تھا، جب حج کے ایام آتے تھے نا تو وہ 10,000 کے فگر موجود ہیں، 10,000 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دیتا تھا. اتنا مالدار، 10,000 جوڑے کپڑوں کے وہ تقسیم کیا کرتا تھا. حاجی جو آتے تھے ان کے لیے وہ شربت تیار کیا کرتا تھا. وصال ہو گیا، چلا گیا، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کو اس کا مال فائدہ دے گا؟ کہا نہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ فرمایا ایمان نہیں تھا. ایمان ہو تو اس کے بعد اجر ملے گا. پانی موجود ہو، کھاد موجود ہو، زمین موجود ہو، ہل چلانے کے لیے بیل موجود ہو، سب کچھ موجود ہو، بیج نہ ڈالا جائے، بیج نہ ہو تو کیا فصل آ سکتی ہے؟ سادہ سا سوال ہے، فصل آ سکتی ہے؟ نہیں. جب بیج نہیں ہے تو فصل کوئی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو جنت کی نعمتیں کچھ نہیں ملنی ہے. عمارت
قائم ہوتی ہے بنیاد پر. جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت کون سی قائم ہوگی؟ درخت کب آتا ہے؟ درخت پر پھل اور پھول کب آتے ہیں؟ جب درخت کے لیے پہلے بیج بویا ہو. جب آپ نے بیج ہی نہیں رکھا تو درخت کا تو تصور بھی نہیں ہے. جب آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ جو اجر، جو انعامات اللہ نے قرآن میں جنت کی صورت میں مومنین کے لیے بیان کیے وہ آپ کو نہیں مل سکتے جب تک ایمان کی دولت نہ ہو. حاس بن وائل مرتے وقت نا بچوں کو کہا کہ دنیا سے جا رہا ہے، کہتا ہے میرے لیے پیچھے جو ہے نا وہ میرے ترکے میں سے وہ غلام آزاد کر دینا. تو بچوں نے کر دیے، 50 غلام آزاد ہوئے. یہی سوال پھر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ 50 غلام آزاد کیے فلاں نے، تو اس کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ثواب نہیں مل سکتا. ثواب کے لیے کیا شرط ہے؟ اجر کس کو ملے گا؟ اجر اس کو ملے گا جس کا ایمان ہو. ایمان ہو تو پھر کعبے کی خدمت بھی آپ کو ثواب دے گی. کعبے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر ایمان ہو تو پھر جا کے ثواب ملے گا. کعبے کی خدمت بھی کریں، خادم الحرمین بھی بنے، سب کچھ ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو سارا اٹھا کے منہ پہ مارا جائے گا. یار زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ اچھے کام کیا کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کا انتظام کرنا، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. حضرت بدر کے دن جب حضرت عباس گرفتار ہوئے نا تو صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی. تو صحابہ کرام سے حضرت عباس، اس وقت ایمان تو نہیں تھا، زمانہ جاہلیت تھی، دشمن کی صف میں کھڑے تھے. تو حضرت عباس نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل کر لی ہے تو ہم کو بھی تو مسجد حرام کی خدمت کا شرف ہمیں بھی تو حاصل ہے. ہم بھی تو حاجیوں کے لیے سبیلے لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، سارا کچھ ہم بھی تو کرتے ہیں. ہم نے بھی تو پیرالل سائڈ پہ دیکھے تو اچھے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، سورہ توبہ آیت نمبر 19. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر کوئی نہیں ہے. یعنی کعبے کی خدمت کرنا کوئی عام بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. لیکن دوسری طرف اگر کعبے کی خدمت بھی ہو، سبیلے بھی ہو، حاجیوں کے لیے انتظام بھی ہو، سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے ان کا یہ سارا کچھ ضائع گیا ہے. اگر ایمان کی دولت ہو، ایمان کا نور دل میں موجود ہو تو پھر چھوٹا سا چھوٹا عمل، چاہے راستے سے ایمان کی 70 شاخ ہے، بڑی وہ لا الہ الا اللہ اور چھوٹی کانٹے راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اصطلاحی معنی اس کی یہ ہے تصدیق کرنا، اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے حضور سے لے کر آئے ہیں، مخلوق خدا کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مختصر یہ ضروریات دین، ان کو دل سے سچے قلب کے ساتھ مان لینا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے. احباب، جو چیز مفت ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیز مفت میں ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمیں تو ایمان مفت میں ملا ہے. آنکھ کھولی تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. ماں نے بچپن میں ہی لوریاں جو تھی وہ اللہ کی لوریاں دے کے ہمیں سلایا ہے. ایسا ہی ہے، مانتے ہیں سب. باپ جب چھوٹے تھے تو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد لے کے آتے تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں. ہم نے ایمان کے لیے کیا، ایمان کے حصول کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کیا کبھی ہم نے کوئی گالی سنی ایمان حاصل کرنے میں؟ کوئی تانا، کوئی گالی، کوئی پتھر ہم نے کھائے؟ ہمارا عمل تو ایسا نہیں. ایمان کیا ہے؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ. حضرت اقبال فرماتے ہیں
کہ جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب اسلام کا، ایمان کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کے بعد مشکلات بھی آتی ہے۔ ایمان کی حقیقت پوچھنی ہے تو حضرت سمیہ سے پوچھے، حضرت یاسر سے پوچھے۔ پہلی شہیدہ اسلام کے لیے جس نے جان کی قربانی دی ہے وہ خاتون ہے۔ مسلمان ہوئی، ابو جہل نے کہا چھوڑ دو اسلام کو، جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائی ہو اس کا انکار کرو۔ انکار نہیں کیا، محمد الرسول اللہ پر جو ایمان لائے اور سچے دل سے ایمان لائے، کہا جان جاتی ہے 100 جانیں قربان ہو، ایمان کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت یاسر ان کے شوہر، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت عمار سے پوچھے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے جا کے پوچھے کہ پتھر، گرم موسم، اور عرب کی گرمی تو سب جانتے ہیں، گرم موسم، پتھر سینے پہ، صحرا پہ اور گرم ریت پہ لٹایا جائے اور پھر کہا جائے چھوڑو احد کو، چھوڑو واحد کو، چھوڑو اللہ کو، چھوڑو محمد کو، کہا جان جاتی ہے جائے، محمد اور اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت خباب سے پوچھی جائے کہ جن کو لٹکایا جاتا تھا، نیچے آگ جلائی جاتی تھی اور وہ آگ جو جل رہی ہے وہ بجھ جاتی، کیسے؟ ان کے جسم سے چربی جب ٹپکتی تو وہ آگ کو بجھا دیتی تھی۔ ہم نے کیا کیا ایمان کے لیے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو صحابہ کی جماعت سے پوچھے، ایمان کی قدر ان سے پوچھے جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، مکہ چھوڑا، جنہوں نے اولاد چھوڑی، جنہوں نے رشتہ داریاں قربان کی، جنہوں نے اپنا وطن قربان کیا، جنہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے سب کچھ قربان کیا ایمان کی خاطر۔ ایک آج کا مسلمان ہے جو گرین کارڈ لینے کے لیے خود کو عیسائی بھی لکھوا دیتا ہے، ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں تو قادیانی بھی ہوں، بس مجھے ایک دفعہ یہاں کی شہریت، یہاں کی نیشنلٹی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن حذافہ پکڑے گئے نا، رومیوں نے جب پکڑا عیسائیوں نے، تو بادشاہ نے کہا کہ چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ نہیں مانے، کہا آدھی سلطنت بھی تجھے دے دوں گا۔ اب وہ مسلمان کا ایمان ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جن کو رسول اللہ نے پڑھایا ہو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا آدھی سلطنت بھی دوں گا، بیٹی سے شادی بھی کرا دوں گا تیری، عیسائی ہو جا۔ کہا نہیں ہونا۔ کہا ساری دنیا کی دولت، عرب کے خزانے، تم سب کچھ مجھے دے دو، میں پلک جھپکنے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اتنی ٹائمنگ کے لیے بھی عیسائی نہیں بنوں گا، دین سے غداری نہیں کر سکتا میں۔ پھر ڈرایا بادشاہ نے، کہا نا اس کو ذرا تیر شیر مارو، آگے پیچھے دائیں بائیں، تیروں سے ڈرایا۔ اس کے سامنے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے مسلمانوں کو کھولتے ہوئے پانی میں دیگچے میں ڈالا، شہید کیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قبول کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جان تو ایک بار ہے، چلی جائے گی۔ میں وش کرتا، خواہش کرتا کاش میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہے، اور ہر بار تم ڈیمانڈ کرتے، آفر دیتے، اور میں اسلام کے لیے، ایمان کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر جان قربان کرتا رہتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ جان تو ایک بار ہے، آنی جانی ہے، چلی جائے گی۔ کاش اتنی جانیں ہوتی کہ جتنے میرے جسم پر بال ہے، تب بھی میں ہر بار اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے باہر ایک صحرا میں بیٹھے ہیں، تو ایک چرواہا گزر رہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو دعوت دیا، اور کھانا کھاؤ۔ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا اتنی سخت گرمی، روزہ اور یہ بکریوں کو چرانا، اب ایمان کا ٹیسٹ لینا تھا۔ کہا یوں کرو، اچھا یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے، اور ساتھ میں افطار کے لیے گوشت بھی دے دیں گے، کھا لینا بعد میں۔ تو آگے سے وہ چرواہا، وہ غلام کہتا ہے کہ یہ میری بکریاں نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہے، اور میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کہا اسے کیا پتہ چلے گا، اتنا ریوڑ، اتنی بکریاں، ایک بکھے بھیڑیا کھا کے لے گئے۔ کہا مالک تو نہیں ہے یہاں پر۔ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا تھا نا کہ مالک کی ہے، تو آپ نے کہا مالک ادھر نہیں ہے۔ تو آگے سے وہ چرواہا، وہ غلام کہتا ہے این اللہ، اللہ کدھر ہے پھر؟ مالک نہیں ہے، اللہ تو ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، این اللہ این اللہ، روتے رہتے تھے یہ جملہ سن کر۔ مدینہ شریف واپس آیا نا، اس غلام کو بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، سارا کچھ اسے آزاد کیا اور بکریاں بھی اس کو دے دیں، جاؤ تمہارے ایمان پر۔ یہ تھا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے ایمان لاؤ اس طرح جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تب جا کے ہدایت نصیب ہوگی، تب جا کے ہدایت کاملہ، وہ ہدایت جو جنت تک لے کے جاتی ہے وہ ملے گی۔ ایمان کا ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایمان کا نور ہونے کے باوجود بھی ہم وہ اعمال کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ حضرت عمر مدینہ کی گلی میں رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو، بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے تو وہ کون سا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے جو مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، وہ یہی ایمان ہے۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا، حضرت عاصم سے، پھر ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی حضرت عاصم کے گھر، اس بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا جس کو زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ایک آدمی آیا نا، تو آپ نے پہلے پوچھا ذاتی کام ہے یا کوئی سرکاری کام ہے؟ تو اس نے کہا حضور ذاتی کام ہے۔ تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور چراغ کیوں بجھایا؟ کہا آپ ذاتی کام سے آئے ہو، سرکاری کام ہوتا تو نہ بجھاتا، ذاتی کام ہے، ذاتی کام پر میں اگر چراغ جلاؤں، یہ سرکار کی طرف سے چراغ ملا ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ امید کرتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں اپنی بات۔ یہ ایمان ہے، جب ایمان مضبوط ہو نا تو پھر آدمی گناہ کی طرف نہیں جاتا، پھر آدمی کرپٹ نہیں ہوتا۔ جب ایمان کمزور ہو تو پھر سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے دوستو؟ ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی میں 3 چیزیں ہو نا اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بیان کیا وہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ دوسرا، وہ کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسری کوالٹی وہ یہ کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، جب آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو پھر آپ اللہ کا حکم بھی مانیں گے اور رسول اللہ کا حکم بھی مانیں گے، اور جان قربان کریں گے رسول اللہ کے نام پر۔ حضرت خبیب بن عادی جب آئے تھے نا ڈیلیگیشن کا، یا رسول اللہ ہمیں تعلیم کے لیے کوئی بندے چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے 6 بندے بھیج دیے، ان میں سے ایک حضرت خبیب بن عادی تھے۔ راستے میں 5 کو شہید کیا۔ خبیب بن عادی کو یہ مکے لے کے چلے گئے، قریش کے حوالے کیا۔ قریش نے مقام تنعیم پر ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہاں حضرت خبیب بن عادی کو، میں یہ واقعہ بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، وہاں ان کو شہید کیا جانے لگا۔ ان کی ابھی مارا نہیں ہے، ان کی ناک کاٹی جا رہی ہے، ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ احباب قتل ہوتے ہی وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے۔ ایمان کا اظہار کیا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو تو 5 وقت نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، اور جب ایمان مضبوط ہو تو پھانسی کے گھاٹ پہ بھی چڑھتا ہے تو نماز نہیں چھوڑتا وہاں پر۔ ایمان کمزور ہو نا تو راہ خدا میں مال دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب چندہ دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں جیب میں کہ 20 کا نوٹ تو نہیں آ گیا ہاتھ میں، اور دوسری طرف ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کوئی 5 کا نوٹ ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر یہ کیفیت ہے۔ ایمان کمزور ہو تو مال دینا مشکل ہے، اور ایمان مضبوط ہو تو جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پہ جب بدن سے خون ٹپک رہا ہے، کسی نے پوچھا ایمان سے بتاؤ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری جگہ اس وقت جس حالت میں تم ہو، تم نہ ہوتے، تم گھر بیٹھے ہوتے، تمہاری جگہ محمد یہاں ہوتے؟ صحابی کا ایمان چیک کریں، محبت رسول کیا ہے، صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں سکون کے ساتھ اپنے گھر بیٹھا ہوں اور محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے حب مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ عجیب تر ایمان کن کا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ فرشتوں کا ہے۔ ان کا ایمان کس طرح عجیب تر ہے؟
وہ تو انوار و تجلیات میں ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان کس طرح عجیب تر ہوا، ان پر تو وحی آتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہوگا پھر سب سے عجیب تر، قابل رشک۔ کہا تمہارا ایمان کیسے؟ تمہارے سامنے تو جبریل آتے ہیں، وحی آتی ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، درخت اپنی جڑیں کاٹ کے سامنے آ رہے ہیں، تمہارا ایمان کس طرح؟ یا رسول اللہ پھر عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، بن دیکھے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ دے، بن دیکھے محمد الرسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جن کی لبوں پر ترانے ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا، 7 بار انہیں مبارک ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہوں، اس کیٹیگری میں آپ سب بھی آتے ہیں۔ تو ایمان کن کا مضبوط؟ ایمان کن کا؟ ایمان وہ جو سب کو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد پھر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں عمر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ سینے پہ ہاتھ مارا، دعائیں دی، حضور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرماتے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ No one will be a truthful Muslim, a faithful Muslim, perfect Muslim until he loves more than anybody else. He loves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than anybody else. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضور نے صحابی سے پوچھا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ تیاری تو کوئی خاص نہیں، نمازیں ہیں بس، ایکسٹرا کوئی نوافل تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب کان معی، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ہم حضور کے نام لیوا، ہم حضور کے نام پر جان قربان کرنے والے، ہماری عزت رسول اللہ کی ناموس پر قربان ہو۔ آپ جس جگہ آپ قدم مبارک رکھتے ہیں اس مٹی پر ہماری جانیں قربان ہو۔ یہی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، یہی محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہمارے کام آئے گی۔ حضور سے محبت دنیا میں کرے، ایک تو ایمان آپ کا کامل تب ہوگا کہ جب آپ حضور سے کامل محبت کریں گے، اور قبر میں کہتا ہوں کوئی سیاستدان کام نہیں آتا جن کے ہم ساری زندگی نعرے لگاتے جن کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو غلام سے بے خبر ہو وہ آقا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے ہم یہاں رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کو وہاں خبر ہوتی ہے، حضور جانتے ہیں قبر میں کس نے آنا ہے۔ ہمارا انجام خیر پر ہے یا بد پہ؟ کیسے ہوگا؟ اگر رسول اللہ سے وفا کریں گے تو ہمارا انجام خیر پر ہوگا، رسول اللہ سے وفاداری نہ ہو تو ہماری خیر نہیں ہو سکتی۔ قبر میں یہی تو پوچھا جائے گا کیا کہا کرتے تھے اس ہستی کے بارے میں، کیا کہا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا کرتا، لبیک یا رسول اللہ میں کہا کرتا تھا کہ میری جان رسول اللہ کے لیے حاضر ہے۔ میں تو یہی صدائے لگاتا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے تو نعرے یہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہر جمعے کہا کرتے تھے۔ قبر میں فرشتوں تم یہ پوچھ رہے ہو، میں تو کہتا ہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میرا آنا ہی یہاں رسول اللہ کے لیے ہے۔ زندہ باد حیات النبی، زندہ باد زندہ باد۔ امام اہل سنت کا نام لیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم میرا دل چیر کے دیکھو، اللہ کی عزت کی قسم، دل کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ایک ٹکڑے پہ اللہ کا نام ہوگا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ کا نام ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی پر ہی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، یہی محبت ہمیں جنت لے کے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔